مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کریم آپ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بخیر و عافیت ہوں گے. رمضان المبارک کا درس سننے والے اور سمجھنے والوں کو رب تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہدایت کے نور کے رب تعالیٰ ہمیں روشنیاں عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہم سورۃ النساء کو کمپلیٹ کریں گے اور ہمارا درس قرآن شروع ہو رہا ہے 5th سپارہ سورۃ النساء آیت مبارکہ 60 اور رکوع ہے 9. آپ سب اپنے اپنے قرآن پاک کو کھول لیجئے. ہم درس قرآن شروع کر رہے ہیں. سورۃ النساء 5th سپارہ 60 آیت مبارکہ اینڈ رکوع از 9th رکوع. سٹارٹ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تھا کہ وہ ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے، پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا حاکم بنائے، اور ان کو یقیناً حکم تھا کہ اسے شیطان کو ہرگز نہیں مانے کہ وہ انہیں گمراہ کر دے اور انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے. یہ آیت مبارکہ جو ہے دا ڈسپشن آف دا ہپوکریٹس یعنی کہ منافقین کے لیے یہ آیت مبارکہ قرآن میں اتری ہے. Haven't you seen those who claim to believe in what Allah's revealed to you and what was revealed before you, yet they turn to false gods for judgment despite having been ordered to reject them? Shaitan wants to lead them far from the right way. کہ یہ آیت مبارکہ ہے کہ یہ ایک منافق تھا جس کا نام بشر تھا اور ایک جیوش تھا. ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، اور جو جیوش تھا اس نے منافق جو ہپوکریٹس تھا اس سے کہا کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کرواتے ہیں. اور اس میں جو غلطی تھی وہ منافق کی تھی. تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عدل و انصاف کے مطابق بہترین سے بہترین فیصلہ کرتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ میرے حق میں بہتر نہ ہو اور یہودی جو ہے وہ اس معاملے میں بری ہو جائے. تو اس نے کہا نہیں، میں رسول اللہ سے اس چیز کا فیصلہ نہیں کرواؤں گا، بلکہ میں کعب بن اشرف جو ہے اس سے فیصلہ کرواتے ہیں جو کہ یہودی ہے. اور وہ جانتا تھا منافق کہ کعب بن اشرف جو ہے وہ ایک اچھا مطلب کہ انجسٹ ہے بندہ، وہ صحیح عدل و انصاف کی طرف سے کام نہیں لیتا، بلکہ اس کو رشوت دے دی جائے تو وہ اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے. اور جب یہودی جو تھا اس کو مجبور کیا گیا، اور بشر جو تھا منافق، اس کا نام منافق کا نام بشر تھا، تو اس نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر کے پاس فیصلہ یہ لے جاتے ہیں. تو ایسا کر لیتے ہیں. وہ دونوں منافق اور جیوش جو تھا دونوں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے انصاف سے کام لیتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. وہ جو منافق تھا اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ میری غلطی ہے. اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میری تسلی نہیں ہوئی، ہم عمر فاروق کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ جو یہودی تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، اور حضرت عمر فاروق کے پاس اس یہودی نے عرض کی کہ میرا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جو ہے وہ طے فرما چکے ہیں، لیکن یہ منافق اس فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے. حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ جلالت والے تھے. تو وہ اپنے گھر میں واپس گئے اور تلوار لا کر اس منافق کو قتل کر دیا، اور فرمایا کہ جو رسول اللہ اور ابوبکر صدیق کے فیصلے سے راضی نہیں ہے، اس کے لیے میرا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو اس دنیا سے ہی میں ختم کر دوں.
تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یعنی کہ منافقین کے بارے میں ہے. اس کے بعد والی بھی جو آیت مبارکہ ہے 61 جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی منافقین کے لیے ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. If they are told, come along to listen to what Allah has revealed to the messenger, you will see the hypocrites turning to face in the opposite direction from you. But when a disaster strikes them because of what they have done, they turn to you, swearing by Allah, we only want what is best and to maintain harmony. Allah knows what is in these people's heart, so forgive them, warn them, and speak touchingly with them so it's penetrates their minds. تو اس چیز کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ بے شک جب بھی آپ منافقین کو دیکھو گے کہ ان سے آپ کی اور آپ کے رب کی بات کی جاتی ہے تو یہ اپنے منافق جو ہیں اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں جیسے کہ وہ بشر منافق تھا اس نے منہ کو پھیرا تھا. تو بے شک یصدون عنک صدودا اور یہ اپنی گردنوں کو موڑ لیتے ہیں. یعنی کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو یہ نہیں آتے. بالکل یہ منافقین کی نشانی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس سے گردنیں اور منہ موڑنے لگتے ہیں اور بلکہ اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں. تو اسی یہ آیت مبارکہ ہے اس کو خود ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے مطابق جو لوگ نہیں چلتے ہیں ان میں منافقین میں یہ ایکٹ ہوتا تھا کہ جب بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف بلایا جاتا تھا دین کی بات کی جاتی تھی حق کی بات کی جاتی تھی اور تو وہ اس چیز سے منہ موڑتے تھے. اور اسی طریقے سے آج کے دور میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دین کے لیے اسلام کے لیے رسول اللہ پر جو نازل کتاب قرآن پاک ہے اور رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اپنی گردنوں کو پھیرتا ہے تو جان لے کہ یہ نشانی منافقین کی تھی. تو آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کی باتیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں سمجھائیے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اور ان سے ایسی بات کیجئے جو ان کے مائنڈز میں پینیٹریٹ کرے. اور اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حلم والے تھے اتنے بردبار تھے اور اتنے سافٹ ہارٹڈ تھے کہ وہ اتنے کائنڈ تھے کہ جب بھی کسی سے بات کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا انداز بہت ہی نرم گوئی والا ہوتا تھا. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے قولم بلیغا وہ بات کہیں جو ان کو ٹچ کرے اور ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں پینیٹریٹ کرے. کم ٹو دا نیکسٹ ورس. اولئک الذین یعلم اللہ فی قلوبہم وما آیت مبارکہ 64 کا ترجمہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اور ہم نے تو کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا کہ جو مگر اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے خدا کے حکم سے حکم کے ساتھ. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک واستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. آیت مبارکہ 64 اور بہت ہی پیاری آیت مبارکہ ہے. We haven't sent a single messenger for any purpose except that he should be obeyed in accordance with Allah's will. کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے تو کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا کہ جن سے لوگوں سے یہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ. And if anyone who wronged themselves came to you seeking Allah's forgiveness, the messenger will seek forgiveness for them. They will find Allah relenting most kind. کہ اگر کوئی بھی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے مصطفیٰ آپ کے پاس آئیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے آ کے معافی طلب کریں. لوجد اللہ توابا رحیما تو یہ اپنے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. They will find Allah
relenting most kind, کہ اب اس میں اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا خود بتا رہا ہے قرآن میں کہ اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لے، یعنی کہ اگر کوئی گناہ کر لیں، اپنے ساتھ زیادتی کر لیں اور گناہوں کے انبار لے کر رسول اللہ کے در پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے ان سے بخشش طلب کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گناہ گار امتیوں کی بخشش کو اللہ کے دربار میں لے کر جائیں تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو بے شک تم اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم اللہ کریم ہمیں توبہ کرنے کا ایک بہت بہترین اور پیارا انداز عطا کر رہے ہیں کہ جب کبھی تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، یعنی کہ ظلم کرنے سے مراد کہ ہم بہت زیادہ گناہ کر لیں اور ہمیں توبہ کا طریقہ بھی نہیں آتا ہو، ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا ہو، تو اس میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رسول کے در پہ چلے جاؤ، اپنے گناہوں کے بوجھ، اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کر، اپنے گناہوں کے انبار لے کر رسول اللہ کے در پہ چلے جاؤ، تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تمہارے لیے دعا کریں گے تو بے شک تم اپنے رب کو مہربان پاؤ گے۔ تو جان لیجئے یہ وہی رسول اللہ کریم ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم we not sent you but as a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and as a mercy to the whole mankind، کہ ہم نے تو آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم مؤمنین کے لیے رحمت ہیں کہ ہم جتنے گناہ کر لیں، گناہوں کے ڈھیر زمین سے آسمان تک بھی لگائیں، اور جب اپنے رسول کے در پر جا کے اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ اپنے رسول کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرماتا ہے۔ Come to the verse number 65. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور آپ کے رب کی قسم وہ مسلمان نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم نہیں مانتے، اپنے جھگڑوں میں حاکم نہیں مانتے۔ اور پھر یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے جھگڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا اور ان سے انصاف، جیسے کہ ہم نے پہلے واقعہ پڑھا ہے ایک منافقہ اور ایک یہودی کا، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا کرو اور ان کو اپنا حاکم اور ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر کے ان سے اپنے جھگڑوں میں فیصلے کروایا کرو۔ Come to the verse number 69. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ ان کو انعام کے ساتھ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل فرمائے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور بے شک یہ بہت ہی نیک اور مبارک ساتھی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اور یہ تمہارے اللہ کا تم پر فضل ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ ہی کافی ہے جاننے والا۔ Anyone who obeys Allah and the messenger shall be with those Allah favored، کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ انعام اللہ کا ان کی طرف ان کے لیے یہ انعام ہے من النبیین، کہ وہ پروفٹس کے ساتھ ہوں گے۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو پائے گا۔ تو اگر ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ ہے، نیک اور بزرگان دین کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن روز محشر ہم انہی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پائیں گے۔ اور اللہ کا یہ قرآن میں وعدہ ہے کہ جو میری اطاعت کرے اور میرے رسول کی اطاعت کرے میں ان کا شمار انبیاء کرام میں کروں گا۔ والصدیقین، اور دا موسٹ ٹروتھفل، جو صدیقین ہے، سچ بولنے والے ہیں۔ انبیاء کرام سے بڑھ کر سچ بولنے والی کون سی ذات ہے؟ صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ نیکوکار لوگ ہیں۔ والشہداء اینڈ دا مارٹرز، والصالحین اینڈ دا رائٹیس، اور جو پائس پیپلز ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہمارا شمار کرتا ہے۔ اینڈ آگے اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، what a wonderful fellowship، کتنے بہترین ساتھی ہیں۔
اب جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے ہوں گے قیامت کے دن ان کو فرعون، حامان اور نمرود کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو کون چاہے گا قیامت کے دن کہ وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہو جس پر اللہ اور اس کے رسول کی اور فرشتوں کی لعنتیں ہوتی ہیں، اور وہ دن تو اتنا لمبا اور اتنا مشکلات والا دن ہے، تو کون چاہے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہو۔ بے شک ہمیں اپنے عبادات کا، اپنے اعمال کا اس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہمارا انتخاب اپنے انبیاء کرام کے گروہ میں کرے، اللہ ہمیں صدیقین کے گروہ میں اکٹھا کرے، اللہ ہمیں صالحین کے گروپ میں اٹھائے، اور جب ہم قیامت کے دن اپنے قبروں سے نکلیں تو ہم شہداء کے ساتھ ہوں، وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ فرماتے ہیں ان سے بہتر کون ساتھی ہے۔ واٹ اے ونڈرفل فیلوشپ، واٹ اے ونڈرفل فرینڈشپ، کہ ان سے بہترین کون سے ساتھی ہو سکتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ انبیاء کرام ہیں، یہ وہ صدیقین ہیں، یہ وہ شہداء ہیں، یہ وہ صالحین لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے قیامت میں بہترین اجر اور انعامات رکھے ہیں۔ Such is Allah's grace and Allah is the knower. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ تمہارے اللہ کا فضل ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ ہی ہر بات کو بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ اللہ ان کو نیکوکار لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا۔ حضرت ثوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول تھے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے درجہ محبت تھی، حد درجہ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ حتیٰ کہ ایک گھڑی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو ان کا رنگ جو تھا چہرے کا بہت بدلا ہوا تھا پریشانی کے ساتھ۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ اے ثوبان، آپ کو کوئی بیماری ہے یا کوئی درد ہے؟ آپ کے چہرے کے تاثرات ٹھیک نہیں بتا رہے۔ تو اس حضرت ثوبان نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن میں قیامت کے دن کی جب باتیں آپ سے سنتا ہوں اور نقشہ آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو میں وہاں پر کس طریقے سے پا سکوں گا، آپ کا دیدار کیسے حاصل کر سکوں گا کہ آپ کو اللہ نے وہاں پر انبیاء کرام میں بہترین اللہ نے آپ کو منصب اور مقام عطا کیا ہوگا، میری آپ تک کیسے اپروچ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انہیں بشارت دی، المرء مع من احب۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں تم اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور انصاری جو تھے صحابی تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں، اور جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں، تو جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے ہم دنیا کو ترک کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، اگر تیرے دل کی حالت جو ہر وقت جب تم میری بارگاہ میں ہوتے ہو ایسی ہر وقت رہے تو خدا کی قسم تم سے اللہ کے فرشتے آ کر مصافحہ کریں، کہ یہ وہ ایسے رسول اللہ کی محبت کرنے والے جانثار کمپینینز اور یہ صحابہ کرام تھے کہ فرینڈز تھے کہ جن کے لیے اللہ نے بے شمار انعامات رکھے ہیں۔ اللہ کریم قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ کے صحابہ کرام کی کیٹیگری میں اکٹھا کرے، آمین۔ Now come to the verse number 74. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس میں اللہ نے جہاد کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے، اور یہ 74 آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور بے شک جو بیچ چکے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، اور جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں تو قتل ہو جائیں یا غالب آ جائیں، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے بڑا اجر عطا کرے گا۔ So those who are willing to swap the worldly life for the hereafter, let them fight in the way of Allah,
whoever fights in the way of Allah and is either killed or victorious, we will give him a great reward. یعنی کہ جو جہاد کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر کافرین سے مقاتلہ کرے، تو چاہے وہ اس جنگ میں شہید ہو جائے یا چاہے اس جنگ میں اس کو وکٹری ملے، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا we will give him a great reward. اور شہید کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں پچھلے درس قرآن میں کہ شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے اور کتنا بڑا انعام ہے. Now come to the رکوع نمبر 11. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، اور کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو جب فرض کیا گیا ان پر جہاد تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے ڈرنے لگا. یعنی کہ یہ کچھ ایسے مسلمان تھے جن کے بارے میں آیت مبارکہ اتری تھی کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن جہاد سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ شاید ہم جہاد میں جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے. تو ان کو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ جہاد سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں. وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب، تو اللہ نے ہمارے لیے جہاد کیوں فرض کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیجئے، قل فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا رہنا تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت تقوی والوں کے لیے بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا. کہ یہ آیت مبارکہ دیکھیں کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور ان کو بتا دیجئے کہ دنیا کی زندگی تو چند دن کا ٹھکانہ ہے. جیسے کہ ہم نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پڑھا تھا کہ وہ حالانکہ 100 سال وہ اللہ نے ان کو موت عطا کی تھی اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا، تو انہیں ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ اس دنیا میں رہے، زندگی سوئے رہے، زندگی کا تھوڑا سا حصہ یہ چند دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ. اور اسی طریقے سے یہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں 50 سال، 60 سال، 60 اور 70 ایئرز، 80 پلس ہو جاتے ہیں، تو یہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی ہے اور آخرت تو تقوی والوں کے لیے بہتر ہے. اور اللہ کے نزدیک اس دنیا کی مثال، اس دنیا کی امپورٹنس جو ہے وہ مچھر سے بڑھ کے نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اس دنیا کی جو قیمت ہے، اس دنیا کی جو ویلیو ہے، وہ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو جہاد میں شہید کر دیے جائیں ولا تظلمون فتیلا، اور ان پر تو اللہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اور پروفیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم say them that delights of this world are little، کہ اس دنیا میں چند دن رہنا ہے. while the hereafter is far better for the mindful، you will not be treated unjustly in the slightest، کہ اللہ تمہارے اوپر ذرا بھی بالکل لائٹ سا بھی ظلم نہیں کرے گا. جو اس کے بعد والی آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ 78 کا ترجمہ، یہ اس میں موت کے بارے میں ہے کہ موت کیسے آئے گی. کہ ہم اگر جہاد میں جائیں گے تو بہت سے لوگوں کو مطلب کہ موت نہیں آتی تھی، وہ ان کو فتح نصیب ہو جاتی تھی، اور موت آنی ہو تو گھر میں بیٹھ کے بھی آ سکتی ہے. تو یہ اللہ نے آیت مبارکہ اتاری تھی کہ جو جہاد میں موت کے ڈر سے شرکت نہیں کرتے تھے کہ وہ جنگ میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، تو اللہ ان سے فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. آیت مبارکہ 78 11th رکوع سورۃ النساء پارہ نمبر 5. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. کہ تم کہیں پہ بھی ہو، death will catch up wherever you may be، کہ آپ کہیں پہ بھی ہے
آپ کو موت پہنچ جائے گی. کہ حضرت خالد بن ولید بہت بڑے اسلام کے بہت بڑے جنگجو تھے اور انہوں نے بہت سی فتوحات اور بہت سی جنگیں لڑی تھیں. تو ان کو جو موت تھی وہ بستر پہ آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا اور ان کا یہ قول ہے کہ اگر جنگ میں جانے سے موت آتی، جہاد میں جانے سے موت آتی تو خالد بن ولید کبھی بستر پر نہیں مرتا. کہ موت اللہ کے حکم سے ہے، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی موت سے خائف نہیں ہونا چاہیے، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ہم سب جو مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے بعث بعد الموت، کہ ہم اٹھائے جائیں گے موت کے بعد. کہ ہمارا تو موت پر الحمدللہ دین اور ایمان ہے، لیکن اپنی بیماری کے اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، لیکن موت کا جو ڈیسیجن ہے یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اس کووڈ-19 میں ہم موت کے خوف سے بہت سی چیزیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل اس کی احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے، اسباب ضرور احتیاط کرنی چاہیے، جیسے کہ اس کے کوئی ریمیڈیز ہیں گھر میں بیٹھنے کی ہیں، سیفٹی کی ہیں، وہ سارے انتظامات اور اسباب جو ضرور اختیار کرنے چاہیے. لیکن جو موت ہے اس کو آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ موت اللہ کی طرف سے ہے اور کب آئے گی، کون سے وقت میں آئے گی کوئی بھی نہیں جانتا، اور وہ لکھ دی گئی ہے کہ ہماری موت کب اور کہاں پہ کیسے آئے گی جس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا. اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچے کوئی تکلیف تو کہتے ہیں آپ کی طرف سے ہے. یعنی کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ منافقین کے دور میں جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی پہنچتی تھی، کوئی قحط کی صورت میں ہوتی تھی، بارش نہ ہونے کی صورت میں ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس چیز کی وجہ ٹھہرا دیتے تھے کافر اور مشرک. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیجئے، آیت مبارکہ 78 کا ترجمہ ہے So ignore them and put your trust in Allah. Allah is sufficient as a protector. And don't they reflect on the Quran? Had it come from anyways beside Allah, they would have found many inconsistencies in it. کہ وہ اس قرآن میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں شک کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب بھی کبھی کوئی بھی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں whatever good things happen to you they are from Allah and whatever evil happens to you it is from yourself. کہ اگر ہمارے اوپر یہ کووڈ-19 جیسی آزمائش ہے تو یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. تو آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں So we sent you as a messenger to people. Allah is sufficient witness. اللہ اس پر گواہ ہے. اور ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی کل من عند اللہ، ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور بے شک کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. اور یہ منافقین کو کیا ہے کہ یہ اس بات کو نہیں سمجھتے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اگین اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس نے پیروی کی میرے نبی کی تو اس نے اللہ کی پیروی کی. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، آپ کی احکامات پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا در حقیقت اللہ کی پیروی کرنا ہے. وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. تو پھر بھی جو ان باتوں سے پھر جاتا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو تمہیں ان کی حفاظت کرنے والا نہیں بھیجا. مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا. اور جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں حصہ ہے. اس آیت مبارکہ 85 آیت مبارکہ ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اس سے مراد ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، if we are good and kind to anyone، اللہ کے ہاں بہترین درجہ پائیں گے. اور اگر ہم کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو یہ بھی ہم اس کی برائی، اس کے ساتھ برا کرنا اللہ کے ہاں ہمارے لیے سزا ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. اور بے شک اللہ جو ہے وہ ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر ایک چیز پر قادر ہے.
کسی سے اچھا سلوک کریں گے تو اللہ کے ہاں نیکی پالیں گے. یعنی کہ کسی کو ایون مسکرا دینا، کسی مسلمان کی طرف مسکرانا صدقہ ہے، ان کے دکھوں کو سننا صدقہ جاریہ ہے، نیکیوں کا اجر بنتا ہے. کسی کی مشکل وقت میں مدد کرنا اللہ کے ہاں نیکیوں کا اجر بنتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، دل توڑتے ہیں، تو اللہ کے ہاں ان ساری باتوں کے بھی سزائیں ہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کیپس اکاؤنٹ آف ایوری تھنگ، کہ اس نے ہر ایک چیز پر قادر ہے. ورس نمبر 87، وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْہَا، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر انداز میں جواب دیا کرو. یہ اللہ اب قرآن میں فرما رہے ہیں کہ بے شک سلام کے طریقے ہیں، اس کے بارے میں مینرز جو ہیں ہمیں قرآن بتاتا ہے. when anyone greets you respond with a better greeting or at least return it in kind. یعنی کہ کسی نے سلام لی ہے، کسی نے کہا ہے السلام علیکم، تو ہمیں جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہمیں اس سے بھی بہتر انداز میں جواب یہ دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سلام کا جواب تمہیں چاہیے کہ اس کو بہتر انداز میں دو. یعنی کہ اب تو ہمارے دلوں میں سم ٹائمز ناراضگیوں کی وجہ سے اتنے ہم لوگ منافق ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے دلوں میں ہماری اتنی بدگمانیاں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ سلام بھی لیتے ہیں تو برے دل سے لیتے ہیں، اور سلام لیتے بھی ہیں تو بڑی مشکل سے لیتے ہیں. تو یہ یا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے ناراضگی ہوتی ہے، ہم کسی سے سلام لیتے ہیں تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتے. تو یہ انتہائی غلط اور نامناسب طریقہ ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. آپ کی کسی سے ناراضگی ہے، کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، لیکن اگر وہ آپ سے سلام کرتا ہے تو ایز اے مومن، ایز اے مسلم آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کو اس کے سلام کا جواب بہتر انداز میں دینا چاہیے. Now come to the رکوع number 13 سورۃ النساء 5th سپارہ اینڈ آیت مبارکہ 92 سے ہم پڑھیں گے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. کچھ آیات کو سکپ کر دیا، اگلی آیات سے میں شروع کر رہی ہوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور سم ٹائمز کچھ آیات جو ہوتی ہیں وہ بار بار ریمائنڈر کے لیے وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، تو اس لیے I am on the verse number 92. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. 92 آیت مبارکہ ہے اور یہ 13 رکوع سے شروع ہو رہی ہے. It is forbidden for a believer to kill another believer except by mistake. A penalty for accidental death or murder. یعنی کہ اس کے بارے میں جو آپ کو اس کے اگر آپ نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے یا آپ نے غلطی سے کیا ہے، اب اس کے بارے میں جو خون بہا ہے یا کسی مسلمان کو اس کی جو مطلب کہ دیت ہوتی ہے، خون بہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی کو ناحق یعنی کہ غلطی سے قتل کرو، اور جو قتل کرے کسی مسلمان کو غلطی سے تو اس کو آزاد کرنا ہے ایک مسلمان، اور خون بہا جو مقتول کے گھر والوں کو دے. خون بہا یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیسے دے دیں کہ اگر وہ پیسے لے کر فیملی جو ہے and pay compensation to the victim's family unless they waive it as an act of charity. یعنی کہ ان کے اگر کسی نے کسی کو مرڈر کیا ہے تو اس کے گھر والوں کو وہ پیسے دے کر ان سے اپنے غلطی کی خطا کی وہ معافی کر سکتا ہے. اور یہ گھر والوں پہ جو مرڈر ہے جن کے گھر ان لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو اس طریقے سے معاف کرتے ہیں یا کہ وہ خون کا بدلہ خون ہی لیتے ہیں. یعنی کہ اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ ایون غلطی کے ساتھ بائی مسٹیک، یعنی کہ
کوئی نہیں چاہتا تھا، لیکن غلطی کے ساتھ ایکسیڈنٹل کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. لائک سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اور ان میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مطلب کہ انٹینشن نہیں ہوتی ہے ایسی، یا اسی طریقے کی اور بھی بہت سی اموات ہوتی ہیں جو کسی دوسرے کے ہاتھوں ہو جاتی ہیں. تو اگر مقتول کے گھر والے جو ہیں، قاتل جو ہے جس نے مرڈر کیا ہے یا اس نے ایسے ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اگر اس کو وہ معاف کر دیتے ہیں یا اس کو پیسے لے کے معاف کر دیتے ہیں تو دونوں صورتیں جائز ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا اور وہ دیت نہیں دے سکتا، یعنی کہ وہ نہ تو دیت دے سکتا ہے، پیسے دے کے معافی کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی غلام کو آزاد کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے فائنینشلی طور پہ، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے ہاں اس چیز کی معافی طلب کرنے کے لیے اس کو چاہیے فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، توبۃ من اللہ، اور یہی اس کی اللہ کے ہاں توبہ ہے. یعنی کہ اگر کسی نے کوئی ایکسیڈنٹلی ڈیتھ کی ہے تو اگر اس مرڈر کرنے والے کی فیملی آپ کو معاف کر رہی ہے تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا. اور اگر کوئی بھی ایسی سچویشنز نہیں نکل رہی ہیں تو ان کو چاہیے جس نے یہ مرڈر کیا ہے وہ جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ شہرین متتابعین 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. تو اگر نہ جانتے ہوئے کیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. وکان اللہ علیما حکیمہ، اور بے شک اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. دا پینالٹی آف انٹینشنلی کلنگ اے بلیور از ہیل. اب جو پینالٹی ہے، جو جرمانہ ہے کسی کو انٹینشنلی جان بوجھ کر قتل کرنا، ہیل فائر ہے اس کو وہ جان بوجھ کر، یعنی کہ آپ دیکھیں استغفر اللہ نعوذ باللہ، نیوز میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جان بوجھ کر قتل کر دیا، یا کوئی دشمنی تھی یا کوئی ایسے معاملات تھے، لڑائی جھگڑے تھے. تو جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اور اس میں ہمیشہ وہ رہے گا، اور اس میں اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے ایک ٹیریبل پنشمنٹ کو تیار کر رکھا ہے جو کسی مسلمان کو انٹینشنلی، یعنی کہ اس کو مرڈر کرتا ہے، اس کا قتل کرتا ہے. تو یعنی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. اب جو اس کے بعد ہم آیت مبارکہ 95 لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، اور نہیں برابر بیٹھے والے مؤمنین سے بلا عذر جہاد میں جانے والے اپنے جان اور مار سے اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے، ان مجاہدین کو جو جان اور مال سے اٹھنے بیٹھنے والوں پر درجے کے اعتبار سے. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ جان بوجھ کر جہاد میں نہیں جاتے تھے، لیکن جو جان اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد میں جا کر اللہ کی راہ میں لڑتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں ان کا درجہ بہت ہی بہتر ہے، اور بے شک ان کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان کے لیے اللہ کے بہترین وعدے ہیں. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو ان لوگوں پر جو جنگوں میں نہیں جاتے اور بیٹھے رہتے ہیں، اجراً عظیما، بڑے اجر کے ساتھ. The believers who stayed behind apart from those who were physically or financially incapable are not equal to those who strive with their lives and their wealth in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی کہ کچھ مسلمان ایسے تھے کہ وہ جان بوجھ کر جہاد میں نہیں جاتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے بلاوے پر جہاد میں فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی حصہ لیا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہترین اجر ہے. درجاتم منہ مغفرۃ ورحمہ، ان کے درجے کیا ہیں؟ ان کے رب کی طرف سے بخشش و مغفرت کے ہیں، کہ جس کی بخشش و مغفرت ہوگی اس کی آخرت سنور گئی. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ جو ہے بخشنے والا مہربان ہے، کہ اللہ نے ان کو لیے Allah has promised above goodness, however Allah has favored those who strive over those who stayed behind with a great reward, high ranks, forgiveness and kindness. Allah is forgiving, most kind. کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کہ جہاد میں جانا اور جنگ میں جا کے اسلام کی خاطر جنگ کرنا کافرین سے، اس کا بہت درجہ ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے.
Come to the verse number 97. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 14th رکوع ہے سورۃ النساء کا، اور 97 آیت مبارکہ کا ترجمہ، وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اور ان سے فرشتے کہتے تھے کہ تم کن میں تھے؟ وہ کہتے تھے ہم زمین میں کمزور تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، اور ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بری بات ہے، بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یعنی کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا تھا، مگر جس زمانے میں ہجرت فرض تھی اور اس وقت ہجرت نہیں کی، اور پھر وہ جا کر اپنے کافرین کے ساتھ وہ دوبارہ مل گئے تھے۔ یعنی کہ ہجرت کرنا اس کا بہت درجہ ہے، بہت ثواب ہے، اپنے دین کی خاطر، اپنے اسلام کی خاطر ہجرت کرنے والا بہت ثواب ہے۔ اسی چیز کو قرآن میں اللہ مینشن کر رہے ہیں، 100 آیت مبارکہ ہے سورۃ النساء کی 5th پارے میں، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، تو وہ پائیں گے زمین میں بہت زیادہ گنجائش اور وسعت۔ اور بے شک جو نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے تو اس کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، اور اگر اسے آ جائے اس دوران موت، وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ کے اس کا زیادہ ثواب ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ ہجرت کرنے کا اپنے مال کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، اپنے اسلام کی خاطر ہجرت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ کو جب مکہ والوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینۃ المنورہ میں آپ کے ہجرت کرنے کو پسند فرمایا تھا، اور اس میں اللہ نے آپ کے لیے بے پناہ برکتیں عطا کی تھیں۔ Whoever migrates in path of Allah will find a place of refuge somewhere in the land and worldly abundance, and whoever sets out from home migrating for the sake of Allah and His Messenger, but then death catch up with him on the way, Allah is bound to grant him his reward. Allah is forgiving most kind. یعنی کہ اگر ہجرت کے دوران موت آ جائے تو یہ بھی اللہ کے ہاں شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور ہجرت کن وجوہات پر کی جاتی ہے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، رزق حلال کے لیے ہجرت کرنا، اپنے گھروں سے نکلنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اور دین اسلام اور رزق حلال کی خاطر ہجرت کرنا، اس چیز کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ Now come to the رکوع number 15th and Sipara is Surat An-Nisa, para number 5th and رکوع is 15th۔ آیت مبارکہ ہے 101 کی ٹرانسلیشن ہے، وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور یہ آیت مبارکہ میں نماز کو قصر کر کے ادا کرنا، اور جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، یعنی کہ 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت میں ادا کرنا، کہ یہ قصر کرنا، قصر کے معنی ہے گھٹا دینا، یعنی کہ جو یہ قصر کرنا یہ سنت رسول بھی ہے، اور یہ قرآن میں اس چیز کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور اس کا زیادہ ثواب ہے۔ قصر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قصر نماز کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصر اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تو تم اس کا صدقہ قبول کیا کرو۔ قصر نماز کے لیے یعنی کہ اگر کوئی مسافر کا قیام لیس دین 15 days ہے تو اس کو اپنی نماز جو ہے فرائض میں قصر کر کے ادا کرنی پڑے گی، یعنی کہ 4 فرائض کی جگہ اس کو 2 فرض پڑھنے پڑیں گے، لیکن سنتیں اور نوافل مکمل پوری نماز ادا کرنی ہوگی۔ قصر جو ہوتی ہے وہ صرف فرائض میں ہوتی ہے، سنتیں اور نوافل پوری نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ Come to the verse number 103 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، تو جب تم نماز پڑھ چکو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کو یاد کرو کھڑے ہو کر
بیٹھ کر کروٹ لے کر اور تم جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور اپنی نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنین پر فرض ہے، کتابم موقوتا، وقت کی پابندی پر۔ اب اس والے قرآن کی اس آیت مبارکہ میں نماز کو وقت پر ادا کرنے کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ If ever you must postpone the prayer, continue nevertheless to remember Allah, be it standing, sitting or laying down. Then whenever you feel safe again, perform the prayer, and the prayer remains compulsory for the believers at fixed time. اب فکس ٹائم جو ہوتے ہیں نماز میں، ان کو نماز کو ان کے مقررہ وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا ہے، یعنی کہ نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرنا ہی زیادہ اجر اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ہاں، اگر کوئی مشکل پریشانی میں ہے یا آپ کوئی ایسی وجہ ہے، ایک آپ کے پاس ویلڈ ریزن ہے کہ آپ سفر میں ہیں یا آپ کوئی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ وضو نہیں کر سکتے، یا کہ کوئی ایسی جاب پہ ہیں کہ آپ کو پرمیشن نہیں ہے نماز پڑھنے کی، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی نمازوں کو قضا کر کے ادا کیا کرو، قضا کر لیا کرو، لیکن نماز کو ہمیشہ اس کے وقت پر ادا کرنا ہی بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اب موسٹلی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے لیزی ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کرتے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، موبائل فونز پہ بزی رہتے ہیں، گھر کے کاموں میں بزی رہتے ہیں، ایون اذان ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ابھی پڑھ لیں گے، 10 منٹ بعد پڑھ لیں گے، ابھی تو بہت زیادہ ٹائم باقی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کام تو اوبویسلی ہم لوگوں نے کرنے ہی ہوتے ہیں، اور لیکن نماز کو اس کے پورے وقت میں مقررہ وقت پہ ادا کرنا زیادہ اجر اور ثواب کا حامل ہے، اور اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اس کی تلقین کی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، بے شک نماز مؤمنین پر فرض ہے، کتابا موقوتا، وقت کی بندش میں، یعنی کہ فکس ٹائم میں۔ The prayers remain compulsory for the believer at fixed time. تو اس آیت مبارکہ میں ایک تو ہمیں نماز کے کمپلسری ہونے کا پتہ چل گیا، اور سیکنڈلی یہ کہ ہمیں اس کو اس کے وقت کے مطابق وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ Now come to the verse number يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ 108 آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور یہ آیت مبارکہ ہے، یہ منافقین کے لیے اتری تھی کہ وہ دلوں میں تو دل کی بات تو وہ چھپا سکتے تھے، لیکن وہ اللہ سے، لوگوں سے چھپا سکتے تھے، لیکن وہ اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ یستخفون من الناس، آیت مبارکہ 108 کا ترجمہ، چھپاتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپا سکتے وہ اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ان میں سوچتے ہیں اور جس بات میں اللہ راضی نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے اور گھیرے ہوئے ہے۔ Come to the verse number 110 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو عمل کرے برا یا ظلم کرے اپنی جان پر، پھر بخشش چاہے تو اللہ سے پائے گا، اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ یعنی کہ کوئی اپنی جانوں پر بہت زیادہ گناہ کر لے، اللہ کی رحمت کو ہمیشہ گناہ گار کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اپنے گناہوں، اپنے کوتاہیوں پر شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ کبھی بھی یہ مت سوچیے کہ پتہ نہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ہماری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوگی، ہم نے تو پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی، اب کس منہ سے ہم نماز پڑھیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے، اور اللہ تو خود کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، بھاگے ہوئے انسان، واپس پلٹ کر اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، بے شک تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ کہ اللہ کو اس کی رحمت کے ساتھ اور اس کی مغفرت کے ساتھ توبہ کرنے والے بندوں کا بڑا انتظار ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ڈھونڈتی ہے اور انتظار میں رہتی ہے کہ کب اس کے گناہ گار بندے آئیں اور اس سے توبہ کریں۔ تو اس لیے ہمیشہ اس توبہ کے عمل سے ہمیں یہ بھی نصیحت لینی چاہیے کہ کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو،
یعنی کہ کوئی شرابی ہے، بہت برے کام کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کاریاں کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، ہمیں کبھی بھی یہ کسی کو گناہ گار نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہو اور اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا ہو اور اس کا درجہ اللہ کے ہاں ہمارے سے بہتر ہو، اس لیے کبھی بھی کسی کو آپ جج نہیں کریں۔ جج کرنے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے کہ کون نیک ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے۔ ہم لوگ کسی کو جج نہیں کر سکتے، اس لیے کسی گناہ گار کو دیکھیں تو اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کیجیے، اور کسی گناہ گار کو دیکھیں تو اس کے اور اس کے رب کے معاملات ہیں آپس میں، آپ اپنی زبان سے کوئی بھی ایسی بات نہیں نکالیں کہ جو اس کی دل آزاری بھی کرے اور آپ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ہے میں 17 رکوع نہیں پڑھوں گی، یہ منافقین کے بارے میں ہی ہے، اور جو 18 رکوع ہے اس میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، آیت مبارکہ 116 کا ترجمہ، اور بے شک اللہ نہیں بخشے گا جس نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ آیت مبارکہ 116، اللہ will not forgive idolatry but he forgives whatever is less than that to whomever he please، کہ اللہ ہر ایک کی بخشش کرے گا۔ ایک مسلمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں ہے، لیکن جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، خواہ وہ بڑا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ لیکن ایک کافر اور مشرک، خواہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ اپنے اعمال میں ہو، لیکن اگر اس نے کلمہ توحید نہیں پڑھا تو اللہ کی وہ بخشش کو کبھی بھی نہیں حاصل کر سکے گا، وہ اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور جو شرک ہے اس کی معافی نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آگے شیطان کے بارے میں ہے کہ بے شک شیطان جو یہ لوگ نہیں یدعون من دونہ الا اناثا، یہ کافر اور مشرک تو بے شک نہیں پوجتے اللہ کے سوا مگر عورتوں کو، یعنی کہ یہود و نصارہ، یہودیوں میں ان کا ایمان تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو ملائکہ فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ صرف شیطان کی سرکش کی پیروی میں ہے۔ لعنہ اللہ نے ان پر لعنت کی، اور جب شیطان پر اللہ نے لعنت کی تو اس نے کہا وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں ضرور اس چیز کا بدلہ لوں گا تیرے بندوں سے۔ اور یہ شیطان نے اللہ کو کہا تھا جب اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ شیطان جو تھا یہ جن تھا اور آگ سے بنا تھا، اور یہ لاکھوں سال کی عبادت تھی اس کے پاس، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اور یہ فرشتوں کی اولین یعنی کہ فرسٹ ٹاپ پرائیورٹی پہ تھا، کیونکہ یہ عبادت بہت تھی اس کے پاس۔ لیکن اس کو جب اللہ نے حکم دیا سب کو کہ آؤ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے اپنے اسٹرکچر پر اور اپنی عبادت پر تکبر کیا تھا۔ اسٹرکچر کیا تھا اس کا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے، اور مٹی تو حقیر ہے آگ سے، اور اس نے اپنی عبادت پر اس نے تکبر کیا تھا کہ میں کیوں اس کو آدم کو سجدہ کروں۔ تو اس لیے پھر اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے مہلت دے دے کہ میں قیامت کے دن تک تیرے بندوں کو ضرور بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تو میرے بندوں کو بہکاتا رہے گا، لیکن میرے بندے اپنی جانوں پر ظلم کر کے وہ جب بھی مجھ سے معافی طلب کرتے رہیں گے، میں اپنا رب ہونے کے ناطے میں ان کو واسطے میں ضرور معاف کرتا رہوں گا۔ اور بے شک اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں تمام مؤمنین مسلمان ہدایت والوں کے لیے ہیں۔ Come to the verse number 122، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، قریب ہے کہ ہم انہیں عنقریب جنت میں داخل کریں گے، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے سچے وعدے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کون ہے سچ بولنے والا۔ Those who believe and do good works will be admitted to gardens beneath which river flows, abiding in them forever. This is Allah's true promise, and who is more truthful in what he says than Allah، کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدوں میں کون سچا ہے۔
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنَ الذَّكَرِ أَوْ أُنثَىٰ آیت مبارکہ 124 کا ترجمہ سورۃ النساء میں 18 رکوع میں، اور جو عمل کرے خواہ وہ نیک عورت ہو یا نیک مرد ہو تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ A male or female who does good works and is a believer will enter paradise and will not be wronged in the least، کہ ان کے slightest بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اور بے شک اللہ ہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر ایک چیز کو گھیرے میں ہے، کہ اللہ کا علم ہر ایک چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ 19th رکوع سورۃ النساء کا 5th سپارے کا، اس میں اسلام نے عورتوں کو بہت سے حقوق دیے۔ یتیم عورتوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، یتیم عورتوں کے بارے میں ہے کہ یتیم عورتیں ایسی ہیں کہ تم انہیں حق مہر نہیں دیتے اور ان سے منہ پھیر لیتے ہو، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں یتیم عورت سے نکاح نہیں کرتے تھے، اور اگر نکاح کرتے بھی تھے تو ان یتیم عورتوں سے کرتے تھے کہ جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور تمہیں چاہیے یتیموں کے ساتھ حق اور انصاف پر قائم رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور اگر تم بھلائی کرو گے تو اللہ تو اس چیز کا جانتا ہے۔ آگے ورس نمبر 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے شوہر سے بے رغبتی کا یا زیادتی کا تو نہیں گناہ دونوں پر کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہی بہتر ہے۔ کہ اب اللہ نے اس میں فرما دیا ہے if a woman is afraid of her husband's ill، یعنی کہ اگر کسی عورت کو خوف ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ کنڈکٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے، تو دونوں کو چاہیے کہ آپس میں صلح کے ساتھ اور بہتر انداز کے ساتھ رہیں، ریکنسیلیشن کے ساتھ رہیں۔ ریکنسیلیشن از دا بیسٹ پالیسی اکارڈنگ ٹو قرآن، صلح بہتر ہے۔ اور اگر پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے اور وہ بہترین انداز میں جانتا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ۔ اب اس میں اس آیت مبارکہ میں کہ جو ایک عورت سے زیادہ جن کے نکاح میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ان کو چاہیے کہ عدل و انصاف کے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کی ایک بیوی ہے یا دو بیوی، ایک آف کورس ہے تو آپ کا مائنڈ تو ایک ہی طرف ہی رہے گا، لیکن اگر آپ کی ایک سے زیادہ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دونوں کو ایکول رائٹس دیں، ایکول ٹائم دیں ہر طریقے سے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عورتوں کے ساتھ عدل کی بہترین مثال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اپنے تمام ازواج کے ساتھ بہترین مثال تھے، گڈ ایگزامپل تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ عدل کرو عورتوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ تم نے وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا، یہ نہیں کہ تم ایک کی طرف پورا جھک جاؤ اور دوسری کو چھوڑ دو، کالمعلقہ، یعنی کہ اس کو بالکل اگنور کر دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اگر تمہاری ایک سے زائد بیویاں ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لو۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سب سے بہتر عدل اور انصاف کرنے والے تھے اور ہمارے لیے بہترین مثال ہیں۔ 20th رکوع میں سورۃ النساء میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اب اس آیت مبارکہ میں انصاف کا حکم، اللہ ہمیں انصاف کے حکم کے بارے میں تلقین کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اور قائم ہو جاؤ انصاف پر۔
Believers stand up for fairness as Allah's witness even it's against yourself. चाहे कि इसमें तुम्हें कोई नुकसान ही क्यों ना मिले, यानी कि तुम अगर गवाही देते हो किसी के लिए तो इंसाफ के साथ, अगर तुम किसी से गवाही ले रहे हो या दे रहे हो तो इंसाफ करो, और बेशक इसमें चाहे तुम्हारी जानों का नुकसान ही क्यों ना हो। यानी कि गवाही देते वक्त, सुलह करवाते वक्त और दो फरीकैन के मबैन झगड़े को इंसाफ के साथ चाहिए कि दोनों जो पार्टीज हैं उनको सुन के अदलो इंसाफ से काम लें, चाहे इसमें तुम्हारा नुकसान हो या तुम्हारे रिश्तेदारों का इंसान हो, कि अल्लाह को अदल और इंसाफ पसंद है। आगे इसके बाद वाली आयत में अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है कि ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, और वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल, और कुरान से पहले जो किताबें उतारी गई, व मन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, और जो इनकार करता है अल्लाह और उसके रसूलों का, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन का, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, तो बेशक यकीनन वो दूर की गुमराही में चला गया। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, और बेशक मुनाफिक अपने गुमान में अल्लाह को फरेब देना चाहते हैं, और हाल ये है कि अल्लाह उन्हें हलाक कर देगा। और जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो हारे जी से लोगों को दिखाने के लिए, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, लेकिन मगर ये कि अल्लाह को ये नहीं याद करते मगर थोड़ा। यानी कि काफिर और मुनाफिक जो थे इवन नमाज में भी आते थे तो रियाकारी और दिखावे के लिए आते थे, हारे जी के साथ आते थे। अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह को ये धोखा देना चाहते हैं। इसी चीज़ को अल्लाह ने पहले से पारे में भी मेंशन किया, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, क्या तुम ईमान वालों और रब को धोखा दे रहे हो, हालांकि तुम तो वही हो, वमा यखदाउना इल्ला अनफुसहुम, बल्कि तुम तो अपनी जानों को धोखा दे रहे हो। हम अल्लाह को कभी भी धोखा नहीं दे सकते, बल्कि जो ये समझे कि वो चीट कर रहा है तो उसको समझना चाहिए कि वो अपनी जान के साथ, अपने साथ वो धोखा कर रहा है। मुनाफिकीन का क्या क़यामत के दिन उनकी क्या सज़ा है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिक जहन्नुम के निचले तबके में रहेंगे, तो हरगिज़ वो वहाँ पे कोई भी मददगार नहीं पाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिपोक्रेट्स जो है उसकी 4 साइंस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 4 निशानियां बताई हैं। नंबर 1, वो जब भी बोले ऑलवेज लाइड, वो जब भी बोलता है झूठ बोलता है। उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए वो खयानत करता है। उसके पास उससे कोई वादा लिया जाए तो वो वादा खिलाफी करता है, ब्रेक प्रोमिसेस। और जब भी उसको अदल इंसाफ से कहा जाए वो अनजस्ट हो जाता है, बेइंसाफी के साथ काम लेता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक इन मुनाफिकीन का क़यामत के दिन जहन्नुम में इनको अस्फलस साफिलीन, जहन्नुम के सबसे निचले वाले तबके में फेंका जाएगा। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व अतसमू बिल्लाही, और जो तौबा करते हैं और अपने आप को संवार लेते हैं, बेशक उन्होंने थाम लिया अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ, और व अखलसू दीनहुम लिल्लाही, और अपना दीन खालिस अल्लाह के लिए कर लिया, यानी कि दीन इस्लाम को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। फ़उलाइका मअल मुमिनीन, तो ये मुमिनीन के साथ हैं, और अनकरीब अल्लाह क़यामत में इनको बहुत ही बड़ा अजर अजीम अता फरमाएगा, कि इनको बहुत ही बड़ा अल्लाह करीम अपने बारगाह में सवाब अता करेगा। That was the verse number 146 का तर्जुमा मैंने पढ़ा है कि जो लोग तौबा करते हैं और अपने आप को संवार लेते हैं, except that is for those who repent, reform themselves, hold firmly to the religion of Allah, कि अल्लाह और उसके रसूल और कुरान के अहकामात को मुकम्मल पाबंदगी के साथ पकड़ लेते हैं, and become जेन्युइन इन देयर रिलीजन, यानी कि दिखावे के लिए कुरान नहीं पढ़ते, दिखावे के लिए नमाज नहीं पढ़ते, दिखावे के मुस्लिम नहीं हैं, बल्कि उनके एक्शंस और उनकी जुबान में कोई तजाद नहीं है। सच पीपल विल बी विद द बिलीवर्स, अल्लाह विल गिव द बिलीवर्स अ ग्रेट रिवॉर्ड, कि अल्लाह उनको बड़ा ही अजर अता फरमाएगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, बहुत खूबसूरत आयत मुबारक है।
اور اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم حق کو مانو اور ایمان لے آؤ. کہ اللہ کیا کرے گا, what would Allah achieved by punishing you, کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر, کہ اللہ کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا, بلکہ اگر ہم عذاب میں آ رہے ہیں تو اللہ کو تو اس چیز سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہم لوگ ہوتے ہیں آپس میں کسی کو نقصان دے کر خوش ہوتے ہیں, اپنے فرینڈز کو, اپنے فیملیز کو, اپنے ریلیٹیوز کو جب انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے ہمارے دلوں میں اتنی جیلسی ہوتی ہے کہ ہم اس جیلسی میں آ کر خوش ہوتے ہیں کہ اچھی بات ہے ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے. اللہ کریم ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے. لیکن اللہ قرآن میں فرماتے کہ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر, ان شکرتم وآمنتم, if you believe and are grateful, اگر تم اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے رسولوں پر اور اللہ کے بتائے احکامات کو پابندی سے اس پر بلیو کرتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, and Allah is appreciative and knower, اور بے شک اللہ تو جاننے والا بھی ہے اور وہ اس سے سب سے بڑا اپریشیٹو ہے. اللہ سے بڑا کون اجر دینے والا ہے. اب دیکھیں رمضان المبارک کا کتنا بہترین مہینہ ہے, اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے گناہ گاروں کو ایک تحفہ دیا ہے کہ تم گناہ کر لو اللہ کی رحمت میں آ جاؤ. کہ رمضان المبارک ایک بہترین مؤمنین کے لیے تحفہ ہے کہ نفل نماز پڑھتے ہیں فرائض نماز کے برابر ثواب ہوتا ہے, فرض نماز پڑھتے ہیں 70 نمازوں کے برابر ثواب ہوتا ہے, 1 پاؤنڈ چیریٹی خیرات کرتے ہیں 70 پاؤنڈ دینے کے برابر ثواب ہوتا ہے, ایک زکوٰۃ کی 1 پاؤنڈ دیتے ہیں 70 ٹائمز اللہ گڈ ڈیڈز کو بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر, اسے کیا مل جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں اور بے شک اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں, تو اللہ بہترین اس کا صلہ عطا کرنے والا ہے. Now we are going to start the para number 6. بالکل میں کوشش کروں گی کہ جلد میں سورۃ النساء کو مکمل کر دوں گی آج انشاءاللہ, میری کوشش ہوگی. تو سورۃ النساء پارہ نمبر 6 سے ہم شروع کر رہے ہیں. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ dislike anyone talking openly about wrongdoing, کہ اللہ نہیں پسند کرتا بالسوء جہرتن, یعنی کہ جو کھلم کھلا برا کام کرتے ہیں, جو کھلم کھلا اوپنلی بری باتیں منہ سے نکالتے ہیں, اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اس سے لا یحب اللہ الجہر بالسوء, کہ اس چیز سے کیا مراد ہے, جو اوپنلی گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو, مطلب کہ گالیاں دیتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اوپنلی, تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتا بالسوء من القول الا من ظلم, کہ بہت برائی کا اعلان کرنے کو مگر مظلوم سے. وکان اللہ سمیعا علیما, اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اور اگر تم کوئی نیکی کرو چھپ کر یا اعلانیہ تو بے شک اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے, اور اگر تم کوئی برائی کرو تو اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے. ان اللہ کان عفوا قدیرا, اور بے شک اللہ جو ہے معافی کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. پھر آگے اللہ قرآن میں ایمان والوں کی بھی اور کافرین کی بھی نشانی بتا رہا ہے. ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر, وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور جو ایک دوسرے کے اپنے ایمان کے اندر فرق نہیں کرتے, کہ سارے رسولوں پر اور ساری کتابوں پر ایمان برابر میں لاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ, ہم انہیں ضرور اجر دیں گے, اور بے شک اللہ جو ہے اس سے بڑھ کر کون اجر دینے والا ہے. یعنی کہ اس رکوع میں جو فرسٹ رکوع ہے اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اللہ برائی کا اعلانیہ کرنے کا حکم نہیں دیتا, یعنی کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں تو ہم اس کو اوپنلی کریں, تو یہ اللہ کو سختی سے ناپسند ہے, اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. تو چھوڑ دیجیے ایسے کام کہ جو آپ اوپنلی برائی کر رہے ہیں. ایک تو برائی آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے, دوسرا آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں, لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں, تو یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک شخص آیا اور حضرت ابوبکر کی شان میں اس نے بہت سی غلط باتیں کری, اور جب وہ منع نہیں ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اسے ایک بار جواب دیا,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے جب جواب کو دیکھا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے جواب کو پسند نہیں فرمایا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ میرے بارے میں غلط کہتا رہا میں چپ کر کے سنتا رہا. تو آپ نے اس چیز کو آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو رسپانس بیک کیا تو آپ نے اس چیز کو مناسب نہیں جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اسے جواب دے رہا تھا، جب تم نے اس کو جواب دے دیا تو فرشتہ چلا گیا. یعنی کہ کوئی بھی کام اگر آپ اعلانیہ کر رہے ہیں اور آپ کوئی گالی دے رہا ہے آپ اس کو واپس میں رسپانس بیک کر رہے ہیں تو اس میں ان چیزوں کو اللہ ناپسند فرماتا ہے اور پھر فرشتے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. Now come to the second رکوع of سورۃ النساء and پارہ نمبر 6. رکوع شروع ہو رہا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اور آپ سے اور اے نبی اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر ایسی کتاب اتاریے آسمان سے. تو یقیناً وہ ایسے سوال کرتے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اللہ نے انہیں اعلانیہ پکڑ لیا اور ان کو زیادتی کے سبب اللہ نے ان کے کڑک کے سبب پکڑ لیا، اور بے شک ان کے پاس آئی روشن آیتیں تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا کیا. کہ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قوم تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ موسیٰ جب تک آپ کے رب کو علل اعلانیہ نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم کے چند لوگوں کو لے کر گئے تو اللہ نے جیسے ہی تھوڑی سی اپنے نور کی جھلک دکھائی سب کے سب گر کر بے ہوش ہو گئے. تو اسی طریقے سے جو کچھ جیوش ایسے تھے کہ وہ رسول اللہ سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے کتاب ہمارے سامنے کیوں نہیں آپ پر نازل ہو رہی. تو اللہ فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی یہ اپنے نبیوں سے ایسے ہی سوال کرتے تھے. When we read the verse number وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ کہ یہ اس کے بعد والی جو آیات ہم پڑھتے ہیں کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ آیت مبارکہ 155 کا ترجمہ. تو ان کی بد عہدی کے سبب اور ہماری آیتوں سے کفر کے باعث یہ انبیاء کو ناحق شہید کرنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور بے شک ان کے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو ان پر تو یہ ایمان نہیں لاتے بلکہ بہت تھوڑے. What about their breaking the covenant, their denial of Allah's sign, their unlawful killing of the Prophet, and their sayings our minds are locked? Indeed, Allah has sealed their hearts and mind because of their ingratitude. کہ اللہ خود ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر مہر لگا دیتا تھا کہ جو منافقین تھے، کافرین تھے، یہ انہوں نے انبیاء کرام کو جو پہلی امتوں کے نافرمان لوگ تھے انہوں نے بہت سے انبیاء کرام کو ناحق شہید کر دیا تھا. Come to the verse number 156 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اسی طریقے سے انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا تھا کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہودی تھے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ مریم تو بغیر کسی شوہر کے چھوئے تو کیسا ایک بچہ لے آئی ہے کہ تیری ماں بھی پاک تھی اور تو خود بھی پاک تھی. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی والدہ پر گواہ بنایا. اسی چیز کو قرآن میں اللہ مینشن کر رہے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور بے شک انہی کے کہنے پر ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول کو انہوں نے کہا کہ ہم نے شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ قتل کیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ انہی کے لیے اللہ نے ایک شبیہ بنا دیا. یہ سٹوری ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے جو اس دور کے جیوش تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہا اور انہوں نے پلاننگ کی اور وہ اس پلاننگ میں ناکام رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا. اور اسی بات کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وما قتلوہ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے انفیکٹ
وہ قتل نہیں ہوئے تھے. In fact, Allah raised him to himself. Allah is almighty and wise. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیا تھا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر کو قتل نہیں کیا تھا. Now come to the verse number وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. There is no one from the peoples of the book who will not believe in in the Masih before his death and on the day of judgment, and he will be a witness against them. یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قیامت کے دن ان کو بتائیں گے کہ بے شک ان کو اللہ نے وہ اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور بے شک اللہ جو ہے وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. اور آگے اللہ بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے تھے اور ناحق طریقے سے مال کھاتے تھے اور لوگوں کا مال، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال جھوٹ بول کر کھاتے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ نے کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. آیت مبارکہ 161 ہے. اینڈ اڈاپٹ یوزلی ڈسپائٹ اٹ بینگ فاربیڈن، کہ اللہ نے سود کو ہر قوم کے لیے منع فرمایا تھا اور ہر قوم کے لیے یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنی دولت کے نشے میں آ کر اس کام کو، اس کبیرہ گناہ کو کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اس چیز کو سختی سے منع فرمایا ہے اور ان کے لیے اللہ نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، جو کہ سود لیتے ہیں اور سود کا کاروبار کرتے ہیں، خواہ اس میں انہیں کتنا ہی بڑا نفع کیوں نہ پہنچتا ہو. نو لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل. آیت مبارکہ 162 کا ترجمہ ہے بٹ سم آف them are firmly grounded in knowledge and are believe in what is revealed to you، کہ کچھ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لے آتے تھے جو ان پر نازل قرآن ہوتا تھا. and what was revealed before you likewise those who perform the prayers, pray zakat and believe in Allah and the last day will be given a great reward. یعنی کہ ایمان والے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے علم میں اس قدر پختہ ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل ہوتے دیکھا تو وہ قرآن پر بھی ایمان لائے اور اس سے پہلی کتابوں پر ایمان لائے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو بے شک یہ اللہ کے ہاں بڑا اجر پائیں گے. The next رکوع and آیت مبارکہ is 163. انا اوحینا کما اوحینا الی نوح، اور اے نبی علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے کہ ہم نے وحی بھیجی نوح کی طرف اور ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا کی. اللہ نے قرآن پاک میں کچھ انبیاء کرام کے ذکر مینشن کیے ہیں. انشاءاللہ ہم فردر اپنے درس قرآن میں انبیاء کرام کی سٹوریز کو پڑھیں گے. قریباً اللہ کریم نے قرآن پاک میں 25 کے قریب انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے جن کے ناموں کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نبی جیسے ہم نے آپ کو وحی کی ایسے ہی ہم ابراہیم علیہ السلام کو بھی وحی بھیجتے تھے. رسول مبشرین و منذرین، اور یہ رسول خوشخبری دیتے تھے اپنے فالوورز کو، و منذرین اور ڈر سناتے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ کے حضور کوئی بات میں حجت نہ رہے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ جو ہے غالب حکمت والا ہے. یہ آیت مبارکہ ہے 165 کا ترجمہ. There have been messengers bearing both good news and warning so that after the messengers people would have no defense against Allah. Allah is the Almighty and wise. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. Come to the verse number 170.
170 یا 70 آیت مبارکہ ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. آیت مبارکہ 176 سپارہ سورۃ النساء. اے لوگو بے شک آئے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ. فآمنوا خیر لکم، پس اگر تم ان پر ایمان لے آؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور تو اگر تم کفر کرتے ہو تو جان لو کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. People, the messenger has come to you with the truth from your Lord, so it is better that you believe. If you reject the message, whatever is in the heavens and the earth belongs to Allah, and Allah is all knowing and wise. کہ اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں بڑائی سے کام نہیں لیں، اپنی بات میں بڑائی سے کام نہیں لیں. اس سے کیا مراد ہے کہ اہل کتاب کہا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اللہ قرآن میں اس چیز کو سختی سے منع فرما رہے ہیں. آیت مبارکہ یہ 171 کا ترجمہ ہے اور یہ سورۃ النساء ہے 6 سپارہ میں. اور اے اہل کتاب اپنے دین میں زیادتی نہیں کرو اور نہ کہو اللہ پر وہ بات مگر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے ایک مریم کی طرف کلمہ بنا کر بھیجا تھا اور اپنی پاکیزہ روح سے مدد کی تھی. یعنی کہ غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کر جانا. جیسے کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے اس چیز کو سختی سے منع فرمایا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. پیپل آف دا بک، اس چیز کو اللہ قرآن میں مینشن کرے ہیں. پیپل آف دا بک یعنی کہ اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. ڈو ناٹ گو ٹو ایکسٹریمز ان یور ریلیجن، یعنی کہ ایکسٹریمزم پہ نہیں جائیں آپ، زیادتی نہیں کریں. always speak the truth about Allah. The Isa alayhi wassalam, that he is the son of Maryam, was a noble messenger of Allah. His divine word which he blew into Maryam and a spirit from him. So believe in Allah and the messengers and talk no more of three. It is better that you stop believing this. کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس سے زیادہ بات نہیں کرو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو مریم کے بیٹے ہیں. Come to the verse number 173. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, those who believe and do righteous deeds will be repaid in full, and he will grant them an increase from his grace. کہ اللہ اپنے اجر سے، اپنی بارگاہ سے ان کو اس چیز کا زیادہ اجر عطا کرے گا ایمان والوں کو. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اچھے کام کرو. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, تو اللہ تمہیں تمہارے ایمان کا، تمہاری نیکیوں کا، تمہارے اچھے کام کا بہترین اجر عطا کرے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس چیز کو اور بڑھا دے گا اور تمہیں تمہارے فضل کے ساتھ تمہارے اجر و ثواب کو بڑھا دے گا. اور جو اللہ پر اللہ کی آیتوں سے انکار کرے اور تکبر کرے تو ان کے لیے تو عذاب علیم ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور کافرین اور مشرکین قیامت کے دن جہنم میں کوئی اپنا اللہ کے سوا مددگار نہیں پائیں گے. 174 آیت مبارکہ کا ترجمہ. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. This is a very very beautiful verse of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برہان کسے کہتے ہیں؟ دلیل. اس چیز کو اللہ قرآن میں مینشن کر رہے ہیں. People, a clear proof has come to you from your Lord. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, بے شک تمہارے رب کی طرف سے بہترین دلیل آئی. کلیئر پروف ہے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, and we have sent down to you as a shining light. اللہ نے کیا نور مبین شائننگ لائٹ بھیجی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ نے ہر ایک نبی کو دنیا میں بھیجا,
ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم جب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میریکلز جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے. انشاءاللہ فردر ہم پڑھیں گے جو باقی انبیاء کرام کے بارے میں سٹوریز پڑھیں گے، ان کے معجزات پڑھیں گے. صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات، یونس کے. انشاءاللہ ہم فردر درس قرآن میں پڑھیں گے. تو ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا کیے تھے. 1 معجزہ، 2 معجزات، 3 معجزے، 4 معجزے، اس طریقے سے اللہ نے کچھ میریکلز عطا کیے تھے تاکہ وہ لوگوں کو. اور میریکل کیا ہوتا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسا کام کہ جو کسی انسان کی عقل میں نہیں آئے، سوچ میں نہیں آئے. اور معجزات صرف انبیاء کرام سے بیلونگ کرتے ہیں. معجزہ انبیاء کرام کے علاوہ اللہ کسی کو دنیا میں عطا نہیں کرتا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ذات کو معجزہ بنا کر بھیجا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئی ایک کلیئر پروف، بہترین دلیل. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا and we have sent down to you as a shining light، کہ نور مبین، کھلم کھلا نور آ گیا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ معجزہ تھی جس سے وہ دیکھتے تھے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ سے جس طرح آگے دیکھتے تھے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھتے تھے. میرے مصطفیٰ کے ہاتھ معجزہ تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اللہ ید اللہ کہہ کے پکارتا تھا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان معجزہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان معجزہ تھی، کہ جس کو اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محبوب آپ تو اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، آپ جو بھی بولتے ہیں اپنے رب کی زبان بولتے ہیں. اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا معجزہ، آپ کا چلنا پھرنا معجزہ، کہ آپ چلتے تھے زمین پر سایہ نہیں پڑتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کا تمام جسم اطہر اور آپ کے جسم مبارک پر کبھی اللہ نے مکھی کو بیٹھنے نہیں دیا. آپ کے پسینے سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی. لوگ کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں، نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے انبیاء کرام میں ایک شائننگ سٹار بھیجا ہے، ایک شائننگ لائٹ ہے وہ ہمارے لیے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے معجزہ بنا کر بھیجا، کہ آپ کے بہترین معجزات، آپ کی انگلیاں معجزہ، کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے، انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بہترین مشک کی خوشبوئیں آیا کرتی تھیں. اور آپ کی ذات مکمل اور بہترین نمونہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس کلیئر پروف آیا فرام یور لارڈ and we have sent down to you as a shining light. So those who believe in Allah and hold firmly to the beliefs in him، اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا and will be kindly treated with his grace and he will guide them towards himself along a straight path. کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمتوں میں اپنے فضل کے ساتھ داخل کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لاتے ہیں، اور اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا کرے گا. The next verse is، this is the last verse of Surat An-Nisa and this verse is 176. اس میں rule of inheritance for those who died childless، یعنی کہ کلالہ کہا جاتا ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں، اور کلالہ کے بارے میں آپ ان سے کہہ دو کہ وہ مرد یا عورت جو اس طرح دنیا سے جائیں کہ جن کے کوئی بیٹی یا بیٹا نہیں ہو، تو ان کی جائیداد کے بارے میں اس چیز کو اللہ نے قرآن میں مینشن کر دیا ہے. کلالہ اس مرد یا اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بچے نہیں ہوتے، اور یعنی کہ ان کو ایسا شخص کہ جس کی
جس مرد کی کوئی اولاد نہ ہو یا ایسی عورت جس کی کوئی اولاد نہ ہو، تو جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو وہ پیچھے جائیداد چھوڑ کے جائیں تو ان کی بہن اور بھائیوں کے جو جائیداد میں شریعتاً حصے بنیں گے، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں they ask you for a رولنگ کہتے ہیں کلالہ کو. say Allah instructs about the one who dies without descendants یعنی کہ دو بیوی اپنے بچوں کے علاوہ، یعنی کہ جن کے بچے نہیں ہوئے. if a man dies childless but had a sister, she would inherit half of what he has left and he would be her only heir. if she were to die childless یعنی کہ اگر کوئی عورت ایسی childless مر جاتی ہے, if he deceased had two sisters, they would inherit between them 2/3 of what he left. However, if the siblings were both male and female, then each male would receive the share of two females. یعنی کہ مرد جو ہوتا ہے اس کا انہیریٹنس میں، جائیداد میں مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوتا ہے. اللہ explain this so that you do not make mistakes. Allah is the knower of everything. واللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. سو الحمدللہ we have completed the درس قرآن of سورۃ النساء today. ہم لوگوں نے سورۃ النساء کا ترجمہ تفسیر پڑھا. تو سورۃ النساء میں ہمیں کتنے احکامات ہم نے سنے کہ عورتوں کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، عورتوں کے اسلام میں یتیم عورتوں کے حقوق کے بارے میں، پھر جو جنگ میں عورتیں کافرین کی قیدی بن کے آتی ہیں یا غلام اور لونڈیاں ہوتی ہیں، ان کے نکاح کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، عدت کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں، وصیت کے بارے میں، یہ سارے کے سارے احکامات اللہ نے بہت بہترین انداز میں مفصل طریقے سے اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں مینشن کیے ہیں. کن عورتوں سے مرد کا نکاح حلال ہے، کن عورتوں سے مرد کا نکاح حرام ہے، اور کون سے حلال رشتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ نے سود کے بارے میں اور جھوٹ اور ریاکاری کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، غزوہ احد کے بارے میں، غزوہ بدر کے بارے میں ہم نے بہت سی انفارمیشن لینے کی کوشش کی ہے. اللہ کریم سے میری دعا ہے کہ ہم نے جو سورۃ النساء میں پڑھا، یا رب مصطفیٰ، اے مصطفیٰ کریم کے رب، ہمیں اس قرآن کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اور رب کریم اس درس قرآن میں، سورۃ النساء میں پڑھنے میں، کوئی بھی درس قرآن دینے میں مجھ سے کوئی بھی ایسی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو یا زیادتی ہو گئی ہو، اے رب کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف کر دینا. اور رب کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا. الحمدللہ آج ہم نے سورۃ النساء کو مکمل کیا ہے. انشاءاللہ کل ہمارا جو نیکسٹ درس قرآن ہوگا سورہ یوسف پہ ہم کریں گے درس قرآن کو. اب انشاءاللہ جو موسٹلی ہمارے نیکسٹ جو درس قرآن ہوں گے وہ انبیاء کرام کی سٹوریز پہ ہوں گے جو اللہ نے قرآن میں مینشن کی ہیں. تو انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ درس قرآن ہے سورہ یوسف پہ کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.